پہلے تو جیسے میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں، میں اپنی پارٹی لیڈرشپ کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا. پچھلا ٹرم بھی میرے پاس میں 2016 جولائی سے چیف منسٹر تھا، پھر الیکشن میں گئے اور الیکشن کے بعد پھر مجھے پارٹی لیڈرشپ نے یہ ذمہ داری سونپی. اس کے لیے بھی میں ان کا شکر گزار ہوں، اور میں اپنے ممبرز آف دا پروونشل اسمبلی، خاص طور پہ جو ٹریجری سائڈ کے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مجھے الیکٹ کیا اور میں وزیر اعلیٰ بنا، اور 5 سال تک تقریباً کچھ عرصہ کم میں وزیر اعلیٰ رہا اس صوبے کا. میں اپنی پوری کابینہ کا شکر گزار ہوں. کچھ دوست میری سابق کابینہ کے ادھر میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، جن لوگوں نے یہ 5 سال نہایتی مشکل 5 سال میں کہوں گا اس میں ثابت قدم رہے اور سندھ کے لوگوں کی خدمت کرنے میں پیش رہے. مشکل میں کیوں کہوں گا؟ ان 5 سالوں میں اگست 2018 میں ہم آئے تھے اور چند مہینوں میں ماحول ایسا بن گیا تھا کہ وفاقی حکومت جو اس وقت کی تھی اور یہ ہماری اپوزیشن، انہوں نے وہ سارے سٹیپس لینا شروع کیے جو کسی بھی طریقے سے ڈیموکریٹک نارمز سے باہر تھے. آپ کو پتہ ہوگا جب اس وقت کے وزیر اعظم تھے، پہلی بار وہ کراچی تشریف لائے تو میں انہیں ریسیو کرنے گیا. اس کے بعد ان سے نارملی ہوتا یہ ہے کہ چیف منسٹر جب پرائم منسٹر آتے ہیں، اور آپ نے ابھی دیکھا ہوگا میاں شہباز شریف صاحب آئیں تو میں ہر میٹنگ میں، انلیس کوئی پارٹی کی پولیٹیکل میٹنگ ہو، میں اس میں شامل ہوتا ہوں. یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا رہے، چاہے کسی بھی جماعت کا وزیر اعلیٰ کیوں نہ ہو. اگر اپوزیشن یعنی کوئی اور جماعت کا وزیر اعظم، اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. ایسے حالات نہیں آئے کہ نان ڈیموکریٹک جو نارمز ہیں وہ فالو کیا جائے، وزیر اعلیٰ کو اطلاع ہی نہ دی جائے کہ وزیر اعظم آ رہا ہے، اور پھر یہ اڑایا جائے کہ جی وہ تو لینے ہی نہیں آتا. ان کے اپنے لوگ، وزیر اعلیٰ جا کے لائن میں نہیں کھڑا ہو جاتا، ایک نارمل پروٹوکول ہے کہ اطلاع دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کس میٹنگ میں آنا ہے، اور یہ سب وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے آتا ہے. ہمارے صوبے کو پھر یہاں صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن کے تحت ایک ماحول ایسا کریٹ کیا جاتا ہے کہ اسمبلی نہ چل سکے، جبکہ سندھ کی صوبائی اسمبلی وفاق اور باقی تینوں صوبائی اسمبلیوں سے زیادہ لیجسلیٹو بزنس کرتی ہے. اور اس دفعہ بھی ہم نے کیا. جو ہمارے قوانین ہیں، میں مرتضیٰ سے کہوں گا بعد میں 159 ٹوٹل لیجسلیشن پاس ہوئی، اور سوشل سیکٹرز کی بڑی اہم قوانین ہم نے پاس کی ہیں. اس کی ڈیٹیل بھی کچھ ہے، اور میں مرتضیٰ سے کہوں گا اگر آپ سوال کریں گے تو اس کا جواب دے گا. ہمارے صوبائی اسمبلی کو ایسے کر دیا گیا کہ وہ چلانا اس کا مشکل ہو گیا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ چیف منسٹر یا فائنانس منسٹر جو وائنڈ اپ کرتا ہے اس کو تقریر نہ کرنے دی جائے. اور ایسا ماحول، اور یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. 5-6 لوگ اگر گندے انڈے کہیں آ جاتے ہیں تو وہ ماحول خراب کر سکتے ہیں. ایک مچھلی پورے تالاب کو خراب کرتی ہے. یہ تو کئی مچھلیاں تھیں، گندی مچھلیاں ایسی، جنہوں نے ایسی حرکتیں کی صوبائی اسمبلی میں. مقصد یہ تھا کہ یہ صوبہ نہ چلے، اور یہ مقصد انہوں نے بڑا واضح طور پہ بتا دیا تھا جب اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ سندھ تو ہمارا ہے ہی نہیں. نہ صرف سندھ کی حکومت کو ڈسون کیا، پورے صوبے کو ڈسون کیا، صوبے کے لوگوں کو ڈسون کیا. اس مشکل حالات میں ہمیں چلنا پڑا. کئی بار خبریں اڑائی گئیں کہ چیف منسٹر آج اریسٹ ہو رہا ہے یا کل ہو رہا ہے. باتیں بھی پرانی ہیں، آپ کے سامنے ہیں ساری، جس کی وجہ سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ بیان دینا پڑا کہ بھئی اب بھلے جو آپ نے کرنا ہے کر لو، اگر چیف منسٹر اریسٹ ہوگا تو جیل میں بھی وہی چیف منسٹر ہوگا اور حکومت اسی چیف منسٹر کے تحت چلائی جائے گی. یہ پاکستان پیپلز پارٹی
اور میری لیڈرشپ کی سپورٹ تھی، اور میرے پورے کابینہ، میرے ایم پی ایز، ہماری پارٹی کی آرگنائزیشن، ان کی بیکنگ تھی مجھے